شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آنسیٹ ٹیبلٹ کے بارے میں۔ آنسیٹ ٹیبلٹ بنیادی طور پر الٹی کو کم کرنے، متلی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس دوا سے پہلے ڈاکٹر ڈرگ انڈیوس جو وومیٹنگ ہے، دواؤں کے استعمال کی وجہ سے جو مریض کو الٹی اور متلی کی کیفیت ہو جاتی ہے اور اس کو الٹیاں لگ جاتی ہیں، اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ مختلف مریضوں کو مختلف قسم کے ادویات کے استعمال سے وومیٹنگ کی شکایت ہو جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے بعض اوقات ایسی ادویات کا استعمال کیا جاتا تھا جن میں جی آئی ٹی کی موومنٹ زیادہ ہوتی ہے، اس طریقے سے وومیٹنگ کو کم کیا جاتا تھا۔ بعض اوقات یہ گریوینیٹ استعمال کی جاتی تھی، لیکن پھر بھی کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلتے تھے۔ جیسے ہی سائنس نے ترقی کی اور کیمو تھراپی وغیرہ ایجاد ہوئی، تو کیمو تھراپی کے استعمال سے بھی کینسر کی ادویات جو کیمو تھراپی ہوتی ہیں، اس کے استعمال سے بھی بہت زیادہ پیشنٹ کو الٹی اور متلی کی کیفیت ہوتی ہے، جو کہ یہ گریوینیٹ اور یہ ڈومپیریڈون وغیرہ سے ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر یہ دوا انوینٹ ہوئی۔ یہ دوا ایک بہت ہی کارگر ثابت ہوئی۔ جو ڈرگ انڈیوس وومیٹنگ ہوتی ہے، جو ادویات کے استعمال کی وجہ سے متلی کی کیفیت مریض کو ہوتی ہے اور مریض بار بار الٹیاں کرتا رہتا ہے، اس سے خاطر خواہ کمی ملتی ہے اور مریض میں الٹی میں بڑا افاقہ ہوتا ہے۔ یہ گولی دماغ پہ کے جو نروس سسٹم ہے اس پہ افیکٹ کرتی ہے اور سیروٹونین کی سیروٹونین کو بلاک کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ متلی کی کیفیت جو اور یہ کھانا جو اوپر کو آتا ہے اور متلی کی جو کیفیت ہوتی ہے اور بار بار الٹی آتی ہے، وہ کنڈیشن کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ شروع میں یہ کیمو تھراپی کے مریضوں میں استعمال کی جاتی تھی۔ کیمو تھراپی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کینسر کے پیشنٹ میں کیمو تھراپی کی جاتی ہے۔ کیمو تھراپی کے سیشن سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹے پہلے اس دوا کا استعمال کروایا جاتا تھا۔ اسی طرح کینسر کے مریضوں میں ریڈیو تھراپی میں بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا تھا تاکہ مریض کو الٹی اور متلی کی کیفیت نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ان دواؤں میں اس کا استعمال کروایا جانے لگا تو دوسری ادویات جس کی وجہ سے مریض کو الٹی اور متلی کی کیفیت ہوتی ہے، ان میں بھی اس دوا کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ ابھی ریسنٹ اسٹڈی میں ایسے مریضوں میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے جن کو بہت زیادہ متلی ہو رہی ہو، الٹی کی کیفیت ہو رہی ہو اور وہ الٹی رک نہ رہی ہو، معدے کی کسی پرابلم کی وجہ سے بھی اگر الٹی ہو رہی ہو، تب بھی اس دوا کا استعمال کسی حد تک کروایا جا سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ اوور دا کاؤنٹر میڈیسن نہیں ہے، یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے اس دوا کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پرسکرپشن میڈیسن ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کو صرف اور صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس کے 2 mg 4 mg اور 8 mg اویلیبل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مریض کی صحت کو دیکھتے ہوئے، اس کے وزن کو دیکھتے ہوئے، اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ اس کو کتنی ڈوز دی جا سکتی ہے۔ عموماً 1 ڈوز صبح اور 1 ڈوز شام بھی دی جا سکتی ہے مریض کو۔ ایسے خواتین جو پریگننٹ ہے اور ان کو پریگننسی کی وجہ سے وومیٹنگ آ رہی ہے، تو یہ پریگننسی میں کوئی خاص سیف دوا نہیں ہے۔ ممکنہ حد تک پرہیز کرنا چاہیے کہ پریگننسی میں اس دوا کا استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ ہاں، اگر آپ کے ڈاکٹر، آپ کے گائنیکولوجسٹ کچھ دیر کے لیے مشورہ دے کہ اس دوا کا استعمال کیا جائے تو اس دوا کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس دوا کے دوسرے ادویات کے ساتھ جو ہے انٹریکشن بھی ہیں، جیسا کہ ٹراماڈول وغیرہ کے ساتھ، ٹونوفلیکس پی کے ساتھ، اس طرح ان کی جو افادیت ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اینٹاسیڈ کے ساتھ بھی اس کے انٹریکشن ہے، اس میں بھی اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔